اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو خوش آمدید اور خلوص برا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج جانتے ہیں کہ 100 قتل کرنے والا انسان جنت میں کیسے گیا۔ تو احباب ذی وقار، توبہ کرنے والا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بے حد نزدیک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ توبۃ نصوحہ کرنے والے انسان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنی اس ویڈیو کی طرف کہ کس انداز سے 100 قتل کرنے والا انسان، ایک نہیں، دو نہیں، 20 نہیں، پورے 100 قتل کرنے والا انسان جنت میں کیسے جاتا ہے۔ جب اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ڈر پیدا کر دیا اور اس کو توبہ کی توفیق بخشی، تو وہ توبہ کرنے کے لیے اپنے گھر سے، اپنے علاقے سے نکلا۔ راستے میں اسے موت وارد ہو گئی، اور اس خوش نصیب انسان کے لیے رحمت والے فرشتے آ گئے۔ تو احباب ذی وقار، یہ بڑا عظیم واقعہ آپ احباب کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، جس کو صحیحین میں بھی روایت کیا گیا ہے۔ حضرت امام خدری رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے جھرمٹ میں موجود ہیں، اور یہ حدیث پاک صحیح مسلم باب التوبہ کے اندر بھی موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پرانے زمانے کے اندر ایک ایسا آدمی بھی تھا کہ جس نے 99 قتل کیے تھے۔ 99 جانوں کو اس نے ذبح کیا تھا، اور اس کے دل میں جب اللہ کا خوف پیدا ہوا تو اس نے زمین کے سب سے بڑے عالم سے پوچھا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس کو ایک راہب کا پتہ بتایا گیا۔ جب وہ راہب کے پاس پہنچا تو اس نے راہب سے پوچھا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری اب توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس راہب نے کہا استغفر اللہ، نہیں، آپ کی توبہ اب قبول نہیں ہو سکتی۔ تو اس نے اس راہب کو قتل کر کے 100 کا ایکڑا پورا کر دیا، اور وہاں سے روانہ ہوا اور زمین کے سب سے بڑے ایک عالم کے پاس گیا، اور اس سے بھی یہی کہا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس کو ایک عالم کی بارگاہ کا پتہ بتایا گیا، تو وہ وہاں سے روانہ ہوا اور اس عالم کے پاس پہنچا اور عرض کی کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس عالم نے کہا کہ بھلا توبہ اور اس عظیم وحدہ لا شریک کے درمیان کوئی حائل ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا ضرور تیری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ اس نے اس شخص کو بتایا کہ تم فلاں علاقے کے اندر چلے جاؤ، وہاں کچھ اللہ والے رہتے ہیں جو ہر لمحہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا اور معافی مانگنا، اللہ تمہیں معاف فرما دے گا اور تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ تو وہ وہاں سے نکلا، راستے کے اندر ہی اس کے اوپر موت نے حملہ کر دیا، وہ مر گیا۔ تو آسمانوں سے رحمت والے فرشتے بھی نازل ہوئے، عذاب والے فرشتے بھی نازل ہوئے، اور ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ رحمت والے فرشتے کہنے لگے کہ یہ توبہ کی طرف جا رہا تھا، اس لیے اسے ہم لے جائیں گے۔ دوسرے فرشتوں نے کہا نہیں، اس نے اپنی زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا،
اس لیے اسے ہم لے جائیں گے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد ایک فرشتہ جو انسانی شکل میں ان کے پاس آیا اور کہا کہ تم جھگڑو نہیں، اس کا فیصلہ ہم کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کو فیصل مان لیا، یعنی فیصلہ کرنے والا مان لیا۔ تو اس نے فیصلہ کیا کہ تم دونوں طرفوں سے زمین کی پیمائش کر لو، جہاں سے چلا تھا اور جہاں جا رہا تھا، جس طرف فاصلہ زیادہ ہوا تو اس طرف کے فرشتے اس کو لے جائیں گے۔ تو فرشتوں نے زمین کا فاصلہ ماپا، تو جو سائڈ توبہ کرنے والوں کی تھی اس کے ایک بالشت وہ قریب نکلا، اور دوسری سائڈ جہاں سے آ رہا تھا وہ دور ہو گئی۔ تو وہ رحمت والے فرشتے اس کو لے کر چلے گئے۔ ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ جب وہ اپنے مقام سے توبہ کے لیے نکلا تھا اور جہاں پر اس کو موت آ گئی، وہاں پر جب فرشتے پہنچے، جگہ ماپی گئی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین کو حکم دیا جو ولیوں کے قریب تھی، اللہ والوں کے قریب تھی، کہ تو سکڑ جا، نزدیک ہو جا، اور جہاں سے چلا تھا اس زمین کو حکم دیا کہ تو دور ہو جا، یعنی پھیل جا۔ اس انداز سے اس کا فاصلہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ سے قریب نکلا، اس لیے اسے رحمت والے فرشتے لے گئے، اسی وجہ سے اس کی بخشش ہو گئی۔ تو احباب ذی وقار، واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان سچے دل سے توبہ کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت والے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ احباب ذی وقار، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اس کے لیے رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ اس کے تمام سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ وہ رب ہم سے کتنا پیار کرتا ہے جب بندہ مومن اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعائیں کرتا ہے، معافی طلب کرتا ہے، اپنے رب سے کیے گناہ پہ شرمندہ ہوتا ہے۔ نہ صرف اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل فرما دیتا ہے۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کرتے ہیں کہ خالق لم یزل آپ احباب کا ہمیشہ ہمیشہ سے آپ کا حامی و ناصر ہو، اور آپ پہ اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔